کہ بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، تاجدار حرم تاجدار حرم، سرور انبیاء کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، رحمت دو جہاں ہمدمی بے کساں، رحمت دو جہاں ہمدمی بے کساں، شافی المذنبین شافی المذنبین، رازدار خدا کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ حضرات اطمینان سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا تحمل رکھیں، اللہ کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ اس محفل میں بیٹھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، تو آپ تھوڑا سا بھیگ بھی جائیں گے تو مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مدرسے کے لیے قربانی دیں گے بھئی سب حضرات، قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ جو سامنے کھڑے وہ بھی آ جائیں، بارش ہی تو ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ مکرم و محترم ہم سب کے جانے پہچانے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً درخواست گزار ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما کر اس اجلاس کو مزید اعتبار بخشیں۔ جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جلسے گاہ میں آ جائیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے لیے اتنا برداشت کریں۔ ہم بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے اور مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو آپ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ بھئی سامنے اللہ کے لیے یہاں آ جائیں بھئی، یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، دو چار بوندے کپڑوں پر آ جائیں، بھیگ جائیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ زندہ دل لوگ ہیں، بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ جلسے گاہ میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس بھیگنے وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا ہی برس جتنی کی ہے ضرورت۔ ماشاءاللہ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون،
نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الكريم. جب شیطان آپ کے پاس آئے اور آپ کے منہ کو ڈسٹ بن بنانا چاہے، جب شیطان پاس آئے اور منہ کو کھول کر اسے ڈسٹ بن بنانا چاہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرو، ڈھکن تو کوئی اور ہے نہیں اپنے پاس، اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ جو منہ کھل جاتا ہے شیطان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، اس وقت نہ لا حول یاد آتا ہے نہ منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. یہ آپ کرنا سیکھ لیجیے. سیکھ لیں گے، کہیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ سیکھیں گے رام چندر، وہ سیکھیں گے بلوندر سنگھ، وہ سیکھیں گے ہرمندر کور. ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ ہمیں تو سب کچھ کرائے پہ مل جائے گا. اذان سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، مؤذن کرائے پہ مل جائے گا. نماز پڑھانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کرائے پر امام مل جائے گا. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ سال ثواب اور قرآن خوانی کے لیے یتیم بچے مل جائیں گے. اے مسلم قوم، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ عمر اس منزل پر آ گئی کہ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بھویں تک سفید ہو گئی، مگر اب تک یہ کیوں نہیں آیا تجھے کہ جب جمائی آئے اور منہ پھیلنے لگے اور ابلیس آ کر کے اس میں پیشاب کرنے کی کوشش کرنے لگے تو پھر منہ پہ ہاتھ رکھا جائے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھی جائے. یہ لا حول کے معنی ہیں کوئی طاقت گناہ سے بچانے والی نہیں ہے اور کوئی قوت نیکیاں کرا دینے والی نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. ہمیں 2 رکعت نماز روزانہ حاجت کی نیت سے، ضرورت کی نیت سے پڑھ لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ، گناہوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے، سنتوں سے بھاگنے کا دور ہے، چاروں طرف افراتفری کا عالم ہے، اسلام کی طرف لوگ آ نہیں رہے ہیں. ایسے موقع میں ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، ہم سے نیکیاں کرا لیجئے، ہمیں تہجد میں اٹھا لیجئے، ہمیں نماز فجر کے لیے جگا لیجئے، ہمیں ظہر کے وقت مسجد میں بلا لیجئے. اے اللہ، ہم سے نیکیوں کا کام لے لیجئے. مگر ہیں ہم 2 رکعت نماز تہجد یا صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے تیار؟ کہیں گے آپ تہجد کی، صلاۃ الحاجت کی بات کر رہے ہیں، 5 وقت کی بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ہمیں تو ایک شوق ہے بس، کیا تھوڑا سا پیسہ آ جائے، چاہے وہ سعودیہ میں جا کے آ جائے اور چاہے ہندوستان میں آ جائے. تو بس ایک شوق ہے ہمارا، دل کی ایک چاہت ہے ہماری، ایک آرزو ہے ہماری کہ جیسے لڑکیاں گلے میں چین پہنتی ہیں سونے کی، میں بھی ویسی ہی پہنوں. میرا گلا بھی کسی لڑکی کی گلے کی طرح بن جائے. منہ تو میں نے بنا ہی لیا ہے اس کے جیسا، بال آتا ہے مونچھ پر تو اسے ٹکنے نہیں دیتا، داڑھ ہی نکل کر آتی ہے تو صبح اسے کھرچواتے صاف کراتے جا کر کے سیلون پہ کہتا ہوں 500 روپے دوں گا لیکن بالکل ایسا کر دے جیسا ہائی وے دہرادون بن رہا ہے دلی تک. سنت کا نور میرے چہرے پر نہ آ جائے. یہ چہنوں کا شوق آپ کو کہاں سے ہو رہا ہے؟ ذرا مجھے بتا تو دیا کرو. نوجوانوں، مجمع میں نہ بتاؤ تو کمرے میں بیٹھتا ہوں وہاں بتا دیا کرو. یہ کسے دیکھ کے آپ کو شوق آ رہا ہے؟ کس وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کبھی مسجد کے اپنے امام سے پوچھا
قاری کرام صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو سمجھاتے سمجھاتے کبھی ان سے پوچھا 90 95 100 سال کی عمر تمہارے درمیان حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب نے گزاری اور تم بار بار ان کے پاس جاتے تھے، کبھی تعویذ لانے، کبھی دعا کرانے، کبھی ان کو جلسے میں بلانے کے لیے، کبھی ان سے پوچھا کہ حضرت یہ گلے میں سونے کی چین پہننا، یہ ہاتھوں میں سونے کی چین پہننا، یہ کان میں رنگ پہننا، یہ ناک میں لام پہننا، یہ مردوں کو جائز ہے یا نہیں؟ کبھی پوچھا نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم آپ سے کیوں پوچھیں گے؟ یہ تو ہمارے موبائل پر ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بالی ووڈ کا کوئی ہیرو جو اپنے آپ کو جیسا بنا کر آئے گا ویسا ہی ہم کو بنانا ہے، ہالی ووڈ کا جو ہیروز پر آتا ہے ویسا ہی ہمیں بنانا ہے۔ لہذا ہمیں آپ کی ضرورت کیا ہے؟ اے مسلمانوں، تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، باغباں بھی خوش رہے صیاد بھی، با مریداں اللہ اللہ، با مریداں اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ یہ ہے اسلام؟ یہ کون سا اسلام؟ دنیا کی ہر قوم اپنے مذہب کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنے دین کی طرف جا رہی ہے، اس کا جیسا بھی دین ہے۔ اسی ملک میں پنجاب میں ان کی تعداد زیادہ ہے اور باقی شہروں میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، کم ہے۔ ایک سکھ قوم رہتی ہے جس کو اس کے گروؤں نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا اور اپنی زندگی کو بتایا کہ تمہارا جسم اس طرح ہونا چاہیے، تمہاری داڑھی کبھی نہ کٹے اور تمہاری مونچھ بھی نہ کٹے اور سر کے بال بھی نہ کاٹو، چاہے وہ پیروں تک آ جائیں، اور تم اپنے ہاتھ میں کڑا پہنو اور تمہارے پاس کنگھا ہمیشہ رہے، کچھا بھی پہنے رہو تم ہمیشہ، اور موقع ہو تو تم اپنے ساتھ کرپاڑ بھی رکھو۔ یہ 5 ان کی نشانیاں ان کے دین کی ہیں۔ آج وہ قوم اسی ملک میں رہتی ہے نہ، اور وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، فرانس و برطانیہ میں رہتے ہیں، مگر انہیں داڑھی پر کوئی شرمندگی نہیں، انہیں ٹوپی پر انہیں پگڑی پر کوئی شرمندگی نہیں، ہاتھ میں کڑا پہننے پر انہیں کوئی عار نہیں، اور بال کے رکھنے پر انہیں کسی طرح کی کوئی ندامت نہیں۔ لیکن اے مسلمان، تو مجھے بتا کہ تو اسلام اور مسلمانیت کے سانچے میں کب ڈھلے گا؟ آپ سوچتے ہو اگر ہم نے داڑھی رکھ لی چہرے پر تو روٹی نہیں ملے گی؟ کیوں انہیں نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی انہیں؟ داڑھی رکھ لی تو بیوی نہیں ملے گی، ان کی بیویاں نہیں ہیں۔ اگر ہم نے سنت کو سجا لیا تو ہمیں عہدہ نہیں ملے گا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی پوسٹ صدر اور وزیر اعظم کی کرسی ہے، اس وزیر اعظم کی کرسی پر ان کے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اب امریکہ کے صدر کلنٹن سے کیسے ملیں گے، براک اوباما سے ہم کیسے مل پائیں گے، ابراہیم لنکن سے ہم کیسے مل پائیں گے۔ انہیں کبھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ ہم چین کے صدر سے ملیں گے تو وہ ہماری مذاق اڑائے گا، ہم اگر فرانس کے وزیر اعظم سے ملیں گے تو ہماری مذاق اڑائے گا۔ صدر کی کرسی پر بھی گیانی زیل سنگھ رہے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بھی منموہن سنگھ رہے، اسی داڑھی کے ساتھ، اسی اپنی پگڑی کے ساتھ، اسی اپنے لباس کے ساتھ، اسی کندھے اور کڑے کے ساتھ۔ لیکن آج کا ہمارا مسلمان ہے کہ اسے شرم آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے میں بھی اور آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے میں بھی۔ ابھی میں گزرتا ہوا رادھنا سے آیا ہوں تمہارے یہاں مسلمانوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو برا لگے، حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے، سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے،
मुसलमानों की जवान लड़कियां, उनकी जवान बेटियां, उनकी जवान बहनें उसने जमाल को आरास्ता करके रूप श्रृंगार को दुनिया को दिखाने के लिए दरवाजों पर खड़ी है और वहां लोग नौजवान लड़के कैमरे लिए खड़े हैं, उनके फोटो खींच रहे हैं, वही मर्द भी है वही औरत भी है। ये हालात है हमारे। अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने किसकी आंसुओं के सदक़े में, किनकी दुआओं के सदक़े में, किस आलिम की तहज्जुद के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन मासूम बच्चों की वजह से और किन कमजोरों की वजह से हम पर आजाब को रोका हुआ है, वरना हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां तो खुदा के गज़ब को और कहर को डाल। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ऐ मुसलमानों, 1400 बरस पहले ये कहते हो कि हमारा रहबर आ गया, हमारा दिलबर आ गया, हमारा पैगंबर आ गया, हमारे पास कुरान आ गया, हमारे पास नबी की हदीस आ गई, हमारे पास नबी का तरीका आ गया, हमारे पास अबू बकर सिद्दीक जैसा खलीफे अव्वल मौजूद है, हमारे पास उमर इब्न खत्ताब जैसा बादशाह दौम मौजूद है, हमारे पास उस्मान गनी जैसा बाहया खलीफा सालिस मौजूद है, और हमारे पास हजरत अली जैसा हैदर कर्रार साहिब जुल्फकार, हजरत अली जैसा खलीफा राबे चौथा खलीफा हमारे पास मौजूद है। मगर दुनिया वालों बताओ तो सही, उनकी जिंदगी से हम क्या सबक हासिल कर रहे हैं? शादियां हमारी बिन पटाखों के नहीं होती, फूल झड़ियों के बगैर नहीं होती। गैर मुस्लिमों के यहाँ जिस तरह दिवाली मनाई जाती है, जिस तरह उनके यहाँ दिवाली पर पटाखे छोड़े जाते हैं, जिस तरह उनके यहाँ ढोल धमाका है, शोर शराबा है, नाच है, गाना है, शोर शगब है, पर्दा उनके यहाँ नहीं है, उसी तरह हमने भी तो अपनी बेटियों को पर्दा कराना शुरू किया है। बेपर्दगी, इस कुरान की महज तिलावत मत सुनो, ये कुरान अमल करने के लिए आया, खाली कानों से सुनने के लिए नहीं आया। इस कुरान मुकद्दस ने जिस चीज को हलाल किया है उसे हलाल जानो, जिसे हराम किया है उसे हराम जानो। गैर मुस्लिम अपनी मैयत को कैसे लेके जाते हैं? कैसे लेके जाते हैं? एक चारपाई पे। आपकी तरह तो चारपाई नहीं होती, बांध देते ना रस्सी से। कल से आप भी बांध दिया करो अपने मुर्दे को कि उठ के ना भाग जाए। और फिर कोई पूछे ये क्यों किया? कि हमारे मुल्क में हमारे कुछ भाई ऐसा करते हैं तो हमने उन्हें देख के ऐसा किया। और थोड़े दिनों के बाद आग लेके जाना, साथ में लकड़ियां भी लेकर जाना और जाकर के अपने बाप को जला देना और मुर्दे को जलाकर कोई पूछे कि ये क्या किया तुमने? कहना हमारे मुल्क में हमारे भाई यही तो करते हैं, हम भी उनके जैसा कर रहे हैं। क्या परेशानी है? आपने और हमारे मुसलमानों ने यही तो किया कि जो चेहरा नेतन्याहू का है वैसा ही मेरा लगना चाहिए, जो चेहरा बराक ओबामा ट्रंप का है वैसा ही मेरा दिखना चाहिए। वही हमारे हुक्मरान, वही हमारे नौजवान, वही हमारी आवाम कर रही है। अगर अमेरिकन कौमें और उनकी बेटियां नंगे बदन बगैर पर्दों के हैं, जीन्स पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं और जिस्म के उभार नजर आए, वही आज हमें चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर जब हमको देखता होगा तो कहता होगा मैंने इस उम्मत को अपना हबीब दिया, इस्लामी तहजीब दी, दीन इस्लाम दिया, कुरान जैसी किताब दी। इस उम्मत को हो क्या गया कि ये कुरान को छोड़कर, ये कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर, नबी के तरीकों को छोड़कर दुनिया की उन कौमों के पीछे चल रही है जिन पे मेरा गज़ब और जिन पे मेरा गुस्सा नाजिल है। खाना खाने चले जाइए तो जो जितना मालदार है
اتنا ہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے کرسیوں پہ بٹھال کر کھلا دیا تو میری توہین ہے. کرسی پہ بٹھال کے کھلاؤں اور میں میز پہ بیٹھ جاؤں جا کر میں کھلاؤں. آئیے دعوت کر دو ان کی, چڑیوں کی طرح دانے ڈال دو, خود آئیں چپ کے چلے جائیں, خود آئیں چپ کے چلے جائیں. گڑھ مکتیشور پر گنگا بہتی ہے, وہاں جس طرح بندر رہتے ہیں ان کے لیے مونگ پھلیاں اور کیلے پھینک دو, بندر آئے گا مونگ پھلی ہاتھ میں اٹھائے گا, اس پیڑ کی ڈال پہ بیٹھ جائے گا, اس کنارے پہ بیٹھ جائے گا, وہ دوسرا آئے گا وہ وہاں بیٹھ جائے گا, وہ اس سے چھینے گا وہ ادھر بیٹھ جائے گا. اس طرح کرو. ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ دسترخوان بچھا دیں اور دسترخوان پر اپنے مہمان کو بٹھائیں اور اس کے پاس کھڑے رہیں. بتائیے پانی چاہیے یا آپ کو کون سی چیز چاہیے؟ یہ آج ہم نقالی کر رہے ہیں پوری دنیا کی قوموں کی, اور ان کی نقالی میں آج ہم نے بھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اسلام لے کر آیا ہوں اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اگر اس وقت دنیا کی قومیں کھڑے ہو کر نوجوان پیشاب کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوانوں اے مردوں بیٹھ کر استنجا کرو, کھڑے ہو کر نہیں. اس زمانے کی عورتیں بیٹھ کر استنجا کرتی تھی اور مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. آپ نے کہا نہیں, مرد بھی بیٹھے اور بیٹھ کے استنجا کرے, پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پہ نہ پڑیں اور استنجا کرو ڈھیلے سے اور پانی سے, پاکی حاصل کرو. مگر جب آپ نے دیکھا کہ انگریز تو وہ سیٹیں لے کر آ رہا ہے جس میں کھڑے ہو کے استنجا کیا جاتا ہے, جس میں رکوع کی حالت میں استنجا کیا جاتا ہے, کرسی پہ بیٹھ کے استنجا کیا جاتا ہے, چونکہ وہ تو شیطان کی اولادیں ہیں. شیطان کے گھر کہاں ہیں؟ کہاں ہیں شیطان کے گھر؟ اللہ نے شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے رہنے کی جگہ بھی دے دیجئے دنیا میں, جب میں بہکانے کے لیے جاؤں گا. تو اللہ نے کہا تیرے رہنے کی جگہ بیت الخلا اور ٹوائلٹ. کیا ہے؟ بیت الخلا اور ٹوائلٹ میں تو رہے گا. اسی لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو کون سی دعا پڑھو؟ بتاؤ, یاد ہے؟ یاد ہے کیا ہے؟ اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کرائے پہ پڑھوا دوں گا مدرسے کے بچے کو بلا کر. سب کام تو کرائے پہ ہو رہا ہے آج کل. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں, آپ کی پناہ میں آتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں خبیث شیطان مردوں سے بھی اور خبیث شیطان عورتوں سے بھی. چونکہ وہ اندر بیٹھے ہوں, وہ انہی کا گھر ہے. اب ان کے گھر میں مجبوری میں جانا پڑ رہا ہے, ستر وہاں کھولنا پڑ رہا ہے. اس میں جو بندہ کہتا ہے بسم اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے کی وجہ سے ابلیس کے درمیان, اس کے لشکر کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ بنا دیتا ہے, اور اس آڑ کے ذریعے سے وہ شیطان اس انسان کے ستر کو نہیں دیکھ پاتا, اور وہاں بیٹھ کر کے بس اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر قضائے حاجت کرنا ہے. مگر انگریز جو شیطان کے ماننے والے وہ ٹوائلٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا بیڈ روم ہے, بیڈ روم. اس لیے انہوں نے جو اپنی فارغ ہونے کی جگہ بنا رکھی ہے, کرسی کی طرح بیٹھنے کی بنائی ہے کہ آرام سے بیٹھو, ادھر بیٹھے ادھر اخبار ہاتھ میں ان کے, اخراج بھی ہو رہا ہے, اخبار بھی پڑھا جا رہا ہے. یہ ہے ان کا حال. ادھر اخبار بھی پڑھ رہے ہیں, ادھر میگزین رکھا ہوا ہے, یہ میگزین اٹھائی بیٹھے. حضرت چونکہ شیطان کے گھر میں تو خوب دیر بیٹھنا ہے انہیں, اور اس کے بعد پھر انہیں ضرورت ہی نہیں. لہذا یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا ہے کیا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. سب سے پہلے کیا ہے؟ غفرانک, اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں. مغفرت کس بات کی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ سننا ہے بھائی کھجوری والوں,
کیا بات رچھوتی کو کھجوری کہنے تو کون سی پریشان ہے، کھجور تو ہیں یہاں پر. اب تو آج کل سب کچھ الٹا چل رہا ہے نا. مرد چاہ رہا ہے کہ عورت بن جاؤں، عورت چاہ رہی ہے کہ مرد بن جاؤں. کیا فطرت بن رہی ہے ہماری. اس لیے میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ مردوں کو ایسی فکر سوار ہو رہی ہے کہ وہ زیورات پہن کر کے نکلے. بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں اللہ نے اب جو دعا سکھائی ہے وہ غفرانہ کا، اللہ آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس جگہ پر بیٹھا ہے یہاں جتنی دیر بیٹھا ہے وہاں اللہ کی یاد نہیں کر سکتا، وہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا تھا. غلط جگہ تھی، ناپاک جگہ تھی، شیطان کا گھر تھا. تو اللہ میں غافل رہا آپ کی یاد سے، اس لیے مغفرت چاہتا ہوں. اس لیے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر وقت زبان سے یا دل سے اللہ کی یاد کرتا رہا. وہ یاد نہیں ہو پائی، مغفرت چاہ رہا ہے. اور اب تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے گندگی کو باہر نکال کر لے گیا. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہوتی، پیشاب رک جاتا، پخانہ ٹھہر جاتا، تو ڈاکٹر جاوید کے اسپتال میں بھرتی ہونا پڑتا اور وہ خنجر لے کر آتے، کہتے پیٹ پھٹے گا، گانٹھ بن گئی ہے آپ کی آنت میں، یہ مجھے کاٹنی پڑے گی، 75,000 روپے جمع کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان کہ وقت پر ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. اس کے شکریہ میں یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. بات اس پر چلی تھی کہ اب تو مسلمانوں کے یہاں بھی انگلش ٹوائلٹ. سبحان اللہ، وہ ادھر انگلش میں جائیں، انگلش میں. میں نے کہا انگلش میں نہیں بھائی، میں ہندی میں جاؤں گا. آپ لوگ کے بہت سارے لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، کمال پور، گوکل پور، خان پور، اکلا، بھوڑ پور، درویش پور، باغو والی ہیں رہتے ہیں. ہم بھی گئے تھے 2008 میں حج پر، عزیزیہ میں ٹھہرے والدین کے ساتھ. پوری بلڈنگ میں انگلش ٹوائلٹ کے علاوہ کوئی ٹوائلٹ نہیں. باپ میرا پریشان، مانو کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. اب بتاؤ وہاں آدمی کیسے فارغ ہو. یہ عرب ہیں، یہ عربوں کی تہذیب جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب دی، جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر دیا، وہ ہر چیز میں نقل کر رہے ہیں. کن کی؟ ان کی جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل کی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اور غصہ نازل کیا ہے. اور امام کھڑے ہو کر مسجد میں کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر مت چلانا، اللہ ہمیں عیسائیوں کی راہ پر مت چلانا، یہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور ہم پیچھے سے کہہ رہے ہیں آمین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے او ظالم، تو محض زبان سے کہہ رہا ہے، مگر تیرا ہوٹل، تیرا گھر، تیری تمام رہائش گاہیں، وہاں تو انگریز کے راستے پر چل رہا ہے. کیوں؟ بولو. جو انگریز کرے وہی، جو وہ پیے وہی ہم پیئیں گے. آج بھی ہم اپنے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے آج پانی خراب ہو گیا، نیو واٹر لیول خراب ہو گیا، کہیں پر مل کا پانی چھوڑ دیا گیا، کہیں کیمیکل چھوڑ دیا گیا، تو بوتلیں ہم پیئیں، مگر ہمیں اتنا بھی شعور نہیں. کل میں مراد پور کے مدرسے میں تھا، گھر پہ لے کے گئے ایک صاحب اور کہا بیٹھیے یہاں آپ کو کھانا کھلانا ہے. اور جیسے ہی پانی انہوں نے رکھا تو پانی ہے کنلے کا کنلے. میں نے کہا امریکہ سے جنگ چل رہی ہے، ایک طرف وہ عالم اسلام کو خون میں نہلا رہا ہے،
پڑھ پا رہا ہے. سینکڑوں بچیاں اس نے ایران میں ایک اسکول پر ایک مدرسے پر بم باندھ کر ان کو اس نے چتھڑے مچا ڈالا. اس نے اسرائیل کی مدد کی, پورے فلسطین کو تہس نہس کر ڈالا. نہ ایک گھر بچا, نہ ایک مکان بچا, نہ ایک ہاسپٹل بچا, نہ ایک مسجد بچی, نہ ایک مینار بچی, کچھ بھی تو نہیں ہے. اور یہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہم اس امریکہ کا ہی پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا پڑھ تو لو اس پر کیا لکھا ہے. تو کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, کبھی نیچے, کبھی اس بغل میں جھانک رہے ہیں, کبھی اس بغل میں جھانک رہے ہیں. میں نے کہا لاؤ میں دکھاؤں. اس پر لکھا ہے کوکا کولا. پانی بھی نہیں کا. جو قوم اتنا بھی احساس نہ کرتی ہو, ہر سیکنڈ پر, ہر لمحہ, ہر ساتھ ان کے بینکوں میں اپنے پیسے کو ٹرانسفر کر رہی ہو اور انہی کی پیپ, انہی کی کوکا کولا, انہی کی تھمس اپ, انہی کی مرنڈا, انہی کی پیپسی پی رہی ہو اور اپنے بھائیوں کا قتل کر رہی ہو, اس سے زیادہ بغیرت کون ہے؟ اس سے زیادہ بے حس کون ہے جو میرے بچے کو خنجر لے کے قتل کر رہا ہو؟ میں اسی کی دکان سے سودا لے کر آؤں جو میری بیوی کی آبرو لوٹاؤ, اسی کو میں جا کر کے سودا خریدوں جس نے میری بہنوں کو جیل میں ڈال رکھا ہو اور ان کو رہائی کی اجازت نہ ہو, انہی کا پانی پیاؤں. اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہوا ہے؟ کل اگر فلسطین کے بچوں نے قیامت میں تمہارا دامن پکڑ لیا, ان کی ٹیوب ویل موجود تھے, ان کے اپنے کنویں موجود تھے, ان کے اپنے نل موجود تھے, ان کے پاس اپنی فلٹر کرنے والی مشینیں موجود تھی, ان کے پاس ان کی انڈیا کا پانی بسلری کی شکل میں موجود تھا, مگر انہیں تو پیار یہودیوں کے ہی کیمیکل سے تھا. دودھ نہیں ہے تمہارے پاس, بھینسیں سوکھ گئی, ساری دنیا سے بھینسوں کا خاتمہ ہو گیا, گائے ساری مار دی گئی, بکریاں ساری جلا دی گئی, بھیڑیں ساری ذبح کر دی گئی. کیا ان کا دودھ نہیں پی سکتے؟ مگر نہیں, یہ نہیں پیو گے, اس لیے کہ آج پوری دنیا انہی قوموں کی غلام ہے اور تمہارے بھی گردن سے لے کے پیر تک غلامی کے پٹے پڑے ہوئے ہیں, غلامی کی زنجیریں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس قوم کو کیا کہیے اور کیا سمجھائیے؟ ہم جیسا کوئی شخص تمہارے بیچ آئے تو سوچتے ہو کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے, کس زمانے کی بات کر رہا ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی تمہارے دروازوں تک, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار نہیں آئے گا. ہاں ایک دن وہ بھی تو تھا کہ جب اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رخت سفر باندھا تھا. اس وقت بھی عیسائیت تھی اور سینکڑوں سال سے بیت المقدس پر قابض تھی, کوئی ان سے چھڑا نہیں سکتا تھا. مگر یہ عرب کے جیالے, یہ عرب کے نوجوان, انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جب قرآن آیا تو شراب کے جاموں کو توڑ دیا اور اپنے ہاتھوں میں پڑی ہوئی سونے اور چاندی کی زنجیروں کو اپنی بہنوں کو ہدیہ کر دیا. ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہننے کا شوق نہیں تھا, ان کو تو شوق تھا قرآن پڑھنے کا, ان کو تو شوق تھا اپنے انگلیوں پر لا الہ الا اللہ کہنے کا, ان کو تو شوق تھا کہ جس طرح خانہ کعبہ کو ہم نے آزاد کرایا ہے اسی طرح ہم بیت المقدس کو بھی آزاد کرائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور تمام عیسائیوں نے ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دی کہ نہیں؟ کہ یہ سچا واقعہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب, انہوں نے قرآن کا حق ادا کر دیا. اور تم سوچتے ہو کہ یہ قرآن ہمارے بیچ کہاں سے آ گیا, یہ مولوی ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا, یہ شراب کو حرام کیوں کہہ رہا ہے؟ میرا بیٹا تو شراب پی کر کے موٹا ہو گیا اور میرے فلاں آدمی تو شراب پی کے سرخ ہو گیا, آنکھیں اس کی چوڑی چوڑی نظر آ رہی ہرنے کی طرح. یہ مولوی شراب کو حرام کیوں قرار دے رہا ہے جب میرا منا شراب پی کے آتا ہے اور جب ماں بہن کی گالیاں سناتا ہے تو مجھے تو ایسا مزہ آتا ہے جیسے بالوشاہی اور جلیبی کھا رہا ہوں. جو قوم اللہ اکبر کے بجائے بے حیا اور فضول گالیاں بکتی ہو, جس کے نوجوانوں کی زبان پر السلام علیکم نہ ہو, ہونٹ سل گئے ہو اور وہ السلام علیکم نہ کہتی ہو,
تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بھی ہم سے پوچھے گا یہ منظرنامہ دنیا کا یوں ہی نہیں بدلا. انہوں نے قرآن کی قدر کی تو قرآن کریم نے انہیں کسرا کا تاج ٹھوکروں میں ڈالا اور کسرا کے کنگن سوراخا کے ہاتھوں میں پہنائے گئے. وہ جب آگے بڑھے تو بیت المقدس آزاد ہوا اور اس کے بعد پھر ان عربوں کو جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو اس نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے. پھر ہاتھوں میں جام شراب آیا, پھر عورت کے پیروں میں انہوں نے گھنگرو باندھے, انہوں نے پھر عورت کی پازیب پر ناچنا اور تھرکنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سن لو رات چھوٹی والو. آپ سوچتے ہو سال بھر میں جلسہ کر لو, جیسے ہمارے ہندو بھائی سمجھتے ہیں کہ گنگا میں ڈبکی لگا لو سب کچھ ہو گیا, پاک ہو گئے, بس گنگا اسنان کیا پاک ہو گئے. آپ سوچتے ہو جلسہ کیا پاک, مولوی صاحب بات ہو گئے. یہی خیال بنی اسرائیل کو تھا اور یہودیوں کو آج بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور اس کے محبوب ہیں, اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے محبوب ہیں, اس کے چہیتے ہیں, اس کے بیٹے ہیں. آپ بھی کہتے ہو ہم محمد کے امتی ہیں. اے محمد کے امتی, تو بتا تو صحیح یہ مسجد تیری مرثیہ خواہ کیوں ہے کہ تو نماز پڑھنے کہاں جاتا ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھنا صبح کو کتنے لوگ ہوں گے, عشاء کی نماز میں کتنے لوگ ہوں گے. نوجوان کہاں ہیں؟ موبائل کی اسکرین پر ہے, ناچنے گانے والیوں کو دیکھ رہا ہے, اور ادھر کسی سے عشق بازی اور معاشرہ کر رہا ہے. اسے پتا کہاں ہے کہ غیر محرم سے بات کرنا حرام, اس کو اپنی نظر سے دیکھنا حرام, اس کی گفتگو سننا حرام. کانوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی آواز سنے, ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو چھوئے, پیر کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف چل کر جائے, زبان کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم سے گفتگو کرے. یہ سارے کام انجام دے رہا ہے آج مسلمان, اور کہتا ہے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. کیوں؟ آج مدرسے کے دسترخوان پر کھانا جو کھا لیا, ماشاءاللہ شیر خان ملک کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا ہم نے, تو اب ہماری مغفرت نہ ہوگی؟ کیا کہنے. جس طرح عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن کر کے اللہ زمین پر آیا اور اس نے چاہا کہ انسانوں کو تکلیف نہ دی جائے, عذاب نہ دیا جائے, جہنم میں نہ ڈالا جائے, تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارن کیا اور عیسیٰ بن کر خود ہی بولا مجھے سولی پر چڑھا دو, اور سولی پر چڑھ گیا. 3 دن کے بعد واپس چلا گیا. لہذا پوری عیسائیت زنا کرے, شراب پیے, جھوٹ بولے, قتل کرے, معصوم بچوں کا خون بہائے, ملکوں کو تاراج کرے, گناہ کہاں ہے؟ گناہ تو اللہ نے اپنے سر پہ لے لیا. ایسے ہی آپ سوچ رہے ہو؟ اگر میں یہ سوچوں تو پھر میں تو بخشایا ہوں, میں تو روز ہی کھانا کھا رہا ہوں. نبی کی اولادیں, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں ڈوبا, لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی, وہ پتھر نے اس کو ہلاک کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو اپنے بھتیجے کے ساتھ کھانا کھاتا تھا, گود میں اٹھاتا تھا اور پوری زندگی کفالت کرتا رہا ابو طالب, مگر جب اس کا عمل اور ایمان اس کے پاس نہیں تھا تو جہنم میں انگاروں میں جلتے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ نہیں؟ بولو کیا خیال ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. حضرت عثمان نبی کا داماد, نبی کی بیٹی کا 2 بیٹیوں کا داماد, جو تیسرا خلیفہ, اللہ اکبر, اس کی حیا کی گواہی اللہ کا جبریل فرشتہ دے, مگر جب وہ قبرستان میں جائیں اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جائے. اور ہم قبرستان میں میت کو دفن کر لے جائے تو وہاں بھی موبائل, ہاں بھائی بتا, کھکی چل رہی ہے, وہاں بھی قہقہے چل رہے ہیں, وہاں بھی ہنسی چل رہی ہے, وہاں بھی مذاق چل رہی ہے. آخرت کا خوف تک ہمیں نہیں ہے. اے میرے عزیزوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسے کہہ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں.
مجھے کبھی تو لگتا ہے کہ میں خواہ اپنے گردوں کو تھکا رہا ہوں اور اپنے پھیپڑوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہوں. یہ قوم سمجھنے والی کہاں ہے؟ نہیں سمجھتے. شاید کوئی عذاب کا تحفہ ہی ہمیں سمجھا دو, کوئی طوفان ہی ہمیں آ کر کھڑکھڑا دو. جب نہیں مانتی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں پر جو ظلم کرتے ہیں, اپنی جانوں پر اور گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں, اور تو ہم پھر ان پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو سبق پڑھاتے ہیں اور سبق سکھاتے ہیں. نہیں ہے حالات ہمارے سامنے. بولو, پچھلے سال جب میں آیا تھا تو یہاں پر شرط لگائی گئی تھی کہ وقف کے بارے میں اگر تمہارا کوئی مولوی بول گیا تو خیر نہیں ہے تمہاری جلسے والوں. تو تم نے کہا ارے بھیا ہم کیوں بولیں وقف پر, ہمارے باپ نے تو وقف کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا نہیں, اور ہمارے گاؤں کا جو قبرستان ہے وہ ہمارے خالو کے نام ہے تو اس پہ تو قبضہ ہو ہی نہیں سکتا. جنہوں نے کیا ہے وقف پر وہ دیں گے جواب, اور اگر چھن بھی جائے گا ایک وقت کا قبرستان تو جس کے پاس 40 بیگہ زمین ہے وہ 1 بیگہ وقف پھر کر دے. 100 بیگے کا باغ ہے تو کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کیوں نہیں دے سکتے مسجد کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو اشارہ کرنے کے لیے, میں نے کہا کہ وہ حالات بھی تھے پچھلے سال, پھر بدلے, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات سخت ہو جائیں. توبہ کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان توبہ کرو. آج اس عالم میں بھی آپ یہ بتاؤ کہ اس بستی میں اتنے ہی لوگ تھے, یہ کرسیاں خالی کیوں پڑی ہیں؟ آنے چاہیے تھے نا, بھر جاتا, تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. مسجد بھی بھری ہوتی دین کی بات سننے کے لیے, مگر ہم میں دین کی بات اب رہ نہیں گئی, لے دے کر رسم و رواج رہ گیا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آؤ اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ نے ہمیں ایمان اپنے فضل سے دیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر قائم رہے. ایمان پر قائم بھی رہنا ہے, ایمان پر باقی بھی رہنا ہے, اس پر دائم بھی رہنا ہے. حالات بھوک کے ہوں یا پیاس کے, حالات جنگ کے ہوں یا امن کے, دور سلامتی کا ہو یا دور پریشانی کا ہو, ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو لوگ اس پر قائم رہیں گے تو فرشتے موت کے وقت ان کو بشارت سنائیں گے. آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا میں بھی تمہارے محافظ اور مددگار تھے, آج بھی ہم تمہارے محافظ اور مددگار ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اور اس جنت کی تمہیں بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آج تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم چاہت کرو گے. دنیا میں کچھ چاہتوں پر ہم نے پابندی لگائی تھی. اے انسان, دین اسلام شریعت اسی کا نام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے حرام سے ہم بچ جائیں, اور جو حلال ہے اس حلال کا استعمال کریں. اگر دنیا میں شراب کو حرام کیا گیا ہے تو صرف زندگی کی آخری سانس تک, اس کے بعد موت آتے ہی جنت میں جاتے ہی شراب طہور ہے, شراب ہے وہاں جنت کی بہتی ہوئی شراب ہے جس میں نہ نشہ ہے, جس میں نہ بدبو ہے, جس میں نہ دماغ میں کسی طرح کا کوئی درد ہے.
اس شراب کے مقابلے میں اس شراب کو ٹھوکر مار دو، جنت کی حور کے مقابلے میں دنیا کی حسینائے عالم سے پردہ کر لو اور اپنی نظروں کو جھکا لو، سود سے اپنے آپ کو بچا لو، حلال تجارت پر آ جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے لگو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اور اس نے بلندی عطا فرمائی ہے، اس نے عزت اس کتاب کے ذریعے سے اونٹوں کے چرانے والوں کو دی، بکریاں چرانے والوں کو دی، جن کے تن پر کپڑے نہ تھے وہی کسریٰ کے دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، وہ کسریٰ کے محل میں داخل ہوئے، روم کے قیصر کے قلعے میں داخل ہوئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر ڈالا۔ قسطنطنیہ شہر جو کسریٰ کا مسکن ہوا کرتا تھا اس کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتے اور نسب و خاندان اور عرب اور عجم نہیں دیکھے جاتے۔ جب عربوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، انہیں دنیا سے مٹانے کے لیے، انہی کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے، ان کے بوڑھوں کو خون میں تڑپانے کے لیے، ان کی مسجدوں کو تاراج کرنے کے لیے چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھیجا، جس کے مقابلے کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے، تاریخ نے اسے اپنے دامن میں لکھا ہے اور قلم بند کیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہو کس فراق میں، کہاں ہو تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکم کی پابندی نہیں کرو گے تو میں اپنے جنگجو بندوؤں کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، جو تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، اور تمہارے علماء بھی اگر اس وقت دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، پیغام ہم تک بھیجا ہے، مگر چونکہ دین تو اللہ کا ہے، اسلام تو اللہ کا دین ہے، کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت المقدس تو اس کا پاکیزہ شہر ہے، لہذا اس نے اس کی حفاظت کے لیے پھر انہی منگولوں سے سلیمان شاہ اور اس کی نسلوں کو قبول فرمایا، سلجوقیوں کو ایمان دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے پھر سے اسلام کی خدمت کی، دنیا کی خدمت کی، دین کی خدمت کی۔ عرب اسی دن سے محروم ہیں اور آج تک غلامی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ جن کے پاس قرآن، جن کے پاس حدیث، جن کی زبان میں قرآن تھا، جن کے خاندانوں میں اور جن کے نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو معروض فرمایا، حضرت اسماعیل کی اولادیں یہ، لیکن آج محرومی کا شکار ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان سے ایگریمنٹ کر لیا، شیطان کے چیلوں کے دروازوں پر پہنچ کر کے اپنا سر نمستک کر دیا اور جا کر کے جھکا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 1099 سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی جو عراق کے رہنے والے تھے، نسلی اعتبار سے عرب نہیں تھے، کرد تھے، ان کا انتخاب کیا اللہ نے، نور الدین زنگی کا، عماد الدین زنگی کا انتخاب کیا، اور ان کو منتخب کر کے اللہ نے سن 1099 میں 87 سال کے بعد پھر بیت المقدس کو آزاد کرا دیا، اور اب پھر 1967 سے بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ابھی تک مسلمانوں میں کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اس قابل نہیں ہے کہ اس بیت المقدس کی آزادی کی بات کر سکے۔ ابھی تو رونا ہی رونا ہے، اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرعون ایمان نہیں لاتا تو نہ لائے، اسے ڈبو دیا اللہ نے سمندر میں، اس کا وزیر حامان ایمان نہیں لایا، اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا لشکر ایمان نہیں لایا، سمندر میں ڈبو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور فرعون کی بیوی جو اس کی اہلیہ تھی آسیہ ایمان لے کر آئی، اللہ نے اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا، مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک کہا کہ اس عورت کی مثال ایمان والوں کے لیے ہم بیان کرتے ہیں جس نے جان دی ایمان کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا گھر جنت میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے برتر، سب سے فضیلت والا گھر بنایا، اسے رسول اللہ کی بیوی بنا دیا جنت میں۔ باندھی ایمان لائی، فرعون کی
جان دے دی اس نے نہ موسیٰ علیہ السلام کے دین اسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بچوں کی شہادت کو قبول کیا، خود اس کی شہادت کو قبول کیا، اور اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی ایسی خوشبو رکھ دی کہ شب معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راہ سے مصر سے گزرے تو ایسی خوشبو آئی کہ وہ آپ کو لگا کہ یہ خوشبو تو میرے پسینے کی مانند ہے۔ جبریل بتا تو صحیح یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کون سا گلاب ہے، یہ کون سی چمیلی ہے، یہ کون سا پھول ہے روئے زمین کا، یہ خوشبو مجھے کہاں سے آئی کہ یہاں ہرنوں کا کوئی ایسا جوڑا ہے جن کے ناف میں مشک ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہاں گلاب ہے، نہ یہاں مشک ہے، نہ یہاں عنبر ہے، نہ یہاں کوئی چمن ہے، نہ یہاں کوئی باغ ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی وہ باندھی ہے جس نے بسم اللہ پڑھ کر کندھا اٹھایا تھا، اس کے جرم میں فرعون نے اسے، اس کے بچوں کو، اس کی بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کی قبر ہے یہاں، یہ اس کی خبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان، عمل، نیکیاں دیکھی جاتی ہیں۔ بلال رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، چہرہ بالکل ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کی طرح سیاہ ہے، زبان میں لکنت ہے، کمزوری ہے، مگر پہلے ہی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے دیا، ایمان لے آئے، ان کے آقا نے زمین پہ لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، پتھر پہ طاقتور پیر رکھا، کوڑا ہاتھ میں لیا، جسم کو مارتا رہا، لیکن بلال بھی اللہ احد کہتے رہے، هو اللہ احد کہتے رہے، قل هو اللہ احد کا نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے میں لات کو نہیں مانتا، میں منات کو نہیں مانتا، میں عزا کو نہیں مانتا، میں اساف کو نہیں مانتا، میں نائلہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا ان تمام کو، میرا رب تو ایک اللہ ہے اور اس کا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ غلامی سے نجات بھی دلوائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پوری زندگی اذان دیتے رہے، اور جب شب معراج میرا نبی جنت میں گیا تو آپ نے اپنے قدموں سے آگے کسی اور کے قدموں کی آواز سنی، آپ نے نالین کی چپلوں کی کھٹکھٹاہٹ سنی تو پوچھا جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے جنت میں جا رہا ہے؟ کہا یہ آپ کا خادم، یہ آپ کا غلام، یہ کالا کلوٹا بلال، یہ نکمت والا بلال ہے جو آپ کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کے یہاں نہ نسب دیکھے جاتے ہیں، نہ خاندان دیکھے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں نہ کنبہ اور قبیلہ دیکھا جاتا ہے، نہ بڑی بڑی نسبتیں دیکھی جاتی ہیں، وہاں تو معیار ہے عمل، معیار ہے تقویٰ، معیار ہے طہارت، یہی اسلام کی پہچان ہے، یہی اسلام کا آئین ہے، یہی اسلام کا دستور ہے۔ اور ہم میں اور شیعہ کمیونٹی میں، ہم میں اور رافضیوں میں یہی فرق ہے کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے ان کی اذانوں میں وہ یہ کہتے ہیں ان محمد رسول اللہ کے بعد وان علی امیر المؤمنین امام المتقین وخلیفۃ النبی بلا فصل، یعنی بیچ میں جو تین خلیفہ آئے ہیں یہ ریجیکٹڈ ہیں، پہلا خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، وہ نبی کے بھائی ہیں، وہ خاندان ہاشم ہیں، وہ بنو عبد المطلب سے ہیں، وہ عبد المطلب سے ہیں، انہیں بادشاہت ملنا چاہیے تھی، اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی سب سے زیادہ ابوبکر صدیق کی ہے، جدوجہد سب سے زیادہ ابوبکر صدیق کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے، ہجرت کے سفر میں کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کر اپنی زندگی میں اگر کسی کو مصلی پر نماز کے آگے بڑھایا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ہمارے یہاں رشتے کے بعد نہیں دیکھا جاتا کہ باپ کے بعد بیٹا، کیوں؟ یہ اسلام نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا زندگی میں،
تو حضرت حسین نے اور حضرت بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن نے اور آپ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہی کہا کہ اسلام میں کسرا کی سنت کب سے آنے لگی؟ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا نہیں، ابھی صحابہ موجود ہے، ابھی تقوی و طہارت والے موجود ہیں، صحابی کی موجودگی میں غیر صحابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیعت نہیں کریں گے، سر نہیں جھکائیں گے، یہی بات تو کہی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، بادشاہ حسین، شاست حسین، بادشاہ حسین، شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین بھی حسین ہے، وہ دین پناہ است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حضرت حسین ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے، سر دے دیا، جان دے دی، پورا خاندان قربان کر دیا، جس کو وہ خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے تو بیعت نہیں کی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کیوں آج ہے اسلام ہمارے پاس؟ بولو ہے؟ باپ فلانی مسجد کے امام تو بیٹا امام، چاہے امت شاہ کو بلا کے پگڑی بندوانی پڑے یا نریندر مودی جی کو، پاکستان سے شہباز شریف کو بلانا پڑے یا شاہ نواز شریف کو، پگڑی باندھو، چاہے انہیں قرآن رمضان میں سنانا بھی نہ آتا ہو، داڑھی کٹی ہوئی ہو، اس میں کنگھا بھی نہ لگتا ہو، ایسے ہی ہاتھ سے صاف ہو جائے، پھر بھی بنا دو، اور پوری قوم واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔